گھر سے نظر انداز ہونا، اٹینشن نہ ملنا، کیا یہ چیزیں افیئر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں؟ مرد تھرل چاہتا ہے، وہ ایڈونچر چاہتا ہے، وہ نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے. میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے یہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. بیگم جو ہے وہ اس کے نزدیک باتیں کرنا، اکٹھے کھانا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنا، اس کے لیے یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے اپنے بچوں کو خود قتل کر دیا تھا کیونکہ شی واز انوالوڈ ود سم ون. یہ بات بہت تیزی سے خواتین میں بدقسمتی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کو 4-5 مختلف لوگوں کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے کی فیسلٹی مل جائے تو آپ کے بے شمار ایکسپنس پورے ہو جائیں گے. وہ پرسنالٹی نہیں دیکھتی، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے. کہ ایک آدمی جم میں گیا تو کہتا ہے میں لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتا ہوں، کس مشین پہ جاؤں؟ کہتا ہے ATM مشین پہ. کہ ATM مشین کے ذریعے آج کل لو کو بائی کیا جاتا ہے. ارینج میرجز اور لو میرجز میں بے وفائی کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. لو میرج میں دونوں نے شادی سے پہلے ٹائم اور ایموشنز انویسٹ کیے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم اسی فینٹیسی ورلڈ میں رہیں گے. کہتے ہیں نا چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے. ویری گڈ، ایگزیکٹلی، بالکل. چاند جب تک دور ہے تبھی چاند ہے. چائلڈہڈ ٹراما اور ایموشنل ڈپریویشن کتنا رول پلے کرتی ہے بے وفائی میں؟ 80% ڈراموں میں ایڈلٹری کو نارملائز کر دیا گیا ہے. میری شادی اس سے ہوئی ہے، یہ میری مجبوری ہے، میرا فرض ہے، میں نبھا رہا ہوں، لیکن دل کا رشتہ میرا اس کے ساتھ ہے. تو میں اگر اپنے دل کے رشتے کو بھی لے کے چل رہا ہوں اور نکاح کے رشتے کو بھی لے کے چلو، دنیا کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ میرا فرض ہے، وہ میرا دل کا معاملہ ہے. جس کے پارٹنر نے اسے چیٹ کیا ہو، اس کی اپنی سیلف اسٹیم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے، یہ سوچتی ہے کہ میرے میں کیا کمی ہے. اس کا اپنی ذات کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اپنی وفا، اپنی محبت، اپنی خدمات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور اس نے آگے سے یہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ دنیا بھلے کی جگہ نہیں ہے. جو ہم نے سنتے آتے ہیں نا غلط محاورے، وہ سارے کے سارے اس کے دل میں تازہ ہونے لگ جاتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ETV اردو اور میں ہوں آپ کے ساتھ حدین سلمان. ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں بات تو بہت ہوتی ہے مگر اس کو سمجھتے بہت کم لوگ ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دو لوگ جن کا آپس میں محبت کا رشتہ ہو، اعتماد کا رشتہ ہو، خلوص کا رشتہ ہو، وہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جائیں؟ کچھ لوگ بہت اچھے شریک حیات ہونے کے باوجود بھی کسی تیسرے شخص کی طرف مائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ازدواجی بے وفائی کی نفسیات کے بارے میں، یعنی سائیکالوجی بیہائنڈ اڈلٹری. بہت سارے سوال ہوتے ہیں ناظرین، جیسے کہ افیئر شروع کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ایموشنل چیٹنگ کیا واقعی کوئی چیٹنگ ہے، سوشل میڈیا رشتوں کے بنانے میں یا بگاڑنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، مرد اور عورت کی بے وفائی میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ سوال اور ایسے کئی سوالات کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی، ہو از این NLP پریکٹیشنر، ہپنو تھراپسٹ اینڈ اے ریلیشن شپ کوچ. سر نے اپنی ایکسپرٹیز کے تھرو بہت سارے کپلس کو، بہت سارے انڈیویجولس کو کاؤنسل کیا ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے ٹو نیویگیٹ تھرو ڈفرینٹ ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ڈائنامکس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ زبردست. تھینک یو سو مچ اپنا ٹائم دینے کے لیے. سر ابھی انٹرو میں بات کر رہی تھی ایموشنل چیٹنگ کے بارے میں، اسی سے آغاز کرنا چاہوں گی. سر آپ کو لگتا ہے کہ چیٹنگ ایک صرف جسمانی عمل ہے یا کیا اس میں ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں؟ اس میں سائیکالوجی کیا ہے، نفسیات کیا ہے، اور ایموشنل چیٹنگ کیا واقعی کوئی ٹرم ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فزیکل چیٹنگ سے پہلے ایموشنل چیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. فزیکل چیٹنگ ایک اینڈ ہے، لیکن وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ ظاہر ہے ایموشنل چیٹنگ سے ہوا. آپ کے دل میں کچھ اور ہے، جذبات میں کچھ اور ہے، لفظوں میں کچھ اور ہے، اور آپ رہ کسی اور آدمی کے ساتھ رہے ہیں. عام طور پہ ہم لوگ فزیکل چیٹنگ کو تو چیٹنگ کنسیڈر کرتے ہیں، اسے کرائم سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں، مگر ایموشنل چیٹنگ کو بہت نارملائز کر دیا گیا ہے. لیکن ایموشنل چیٹنگ باقی تمام چیٹنگز کے دروازے کھولتی ہے. اگر آپ صرف فزیکل چیٹنگ کی بات کریں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایک پارٹنر وقتی لسٹ کا شکار ہو گیا، کسی چارم کا شکار ہو گیا، غلطی میں آ گیا، بہکاوے میں آ گیا، اور ونس ٹوائس اور تھرائس ہی کمیٹڈ دیٹ کرائم. یہ پاسبل ہے، اس کے بعد واپس بھی آ جائے گا. بٹ ایموشنل چیٹنگ تو آپ اس وقت تک پہنچنے سے بہت پہلے اپنے پارٹنر کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اور اگر آپ گھروں میں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض اوقات فزیکل چیٹنگ تک تو بات نہیں پہنچی مگر ایموشنل چیٹنگ تک پہنچ چکی ہے. ایموشنل چیٹنگ کیا ہے؟ آپ میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں کسی تیسرے آدمی سے ڈسکس کر رہے ہیں، خواہ وہ بیوی کر رہی ہے، خواہ وہ شوہر کر رہا ہے. میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، میرا شوہر ایسے ہے. تو یہ شوہر سے کرنے والی بات ہے یا کسی تیسرے فرد سے کرنے والی بات ہے؟ یہ چیٹنگ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر آپ توجہ لینے کے لیے، اٹینشن گریب کرنے کے لیے، کیئر کے جھوٹے ناٹک کو انجوائے کرنے کے لیے آپ ایموشنل چیٹنگ کی طرف آتے ہیں. اور پھر یہ آگے وہ دروازے کھولتی ہے، کیونکہ جو آدمی آپ کو توجہ دیتا ہے، وقت دیتا ہے، وہ آپ کے انٹیمیٹ زون میں آتا جاتا ہے.
اب انٹیمیٹ زون میاں بیوی کے لیے ہے یا اپنی اولاد کے لیے ہے قریب ترین ریلیشن، جہاں پہ دل دو ہوتے ہیں مگر آپ بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں وہ دل. تو وہ آدمی آہستہ آہستہ سب سے پہلے سائیکلوجیکلی آپ کے انٹیمیٹ زون میں داخل ہوتا ہے، آپ کی پرائیویٹ باتوں میں شیئرنگ کرتا ہے. جب وہ ایموشنلی آپ کے انٹیمیٹ زون میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے آپ کے فزیکلی انٹیمیٹ زون میں داخل ہونا، اسے ایکسپلائٹ کرنا، اسے مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سر وہ کون سے ایسے سگنلز ہوتے ہیں، ابتدائی سگنلز ہوتے ہیں یا ابتدائی دراڑیں ہوتی ہیں جو بے وفائی کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ اچھا، دراڑ کچھ اور چیز ہے، سگنل کچھ اور چیز ہے. میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ دراڑیں تو یہ ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک دوسرے کو توجہ نہیں دے رہے، آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس کی اچھے کاموں کے اوپر اس کی توصیف نہیں کر رہے، لیکن مسلسل اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اسے اسپیس نہیں دی جا رہی. اب سگنلز کہاں پر ہمیں آتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے فون کو بہت زیادہ اوور پروٹیکٹڈ رکھتا ہے، اس کے فون پہ کسی نے ہاتھ لگایا تو جیسے اس کی جان نکال دی کسی نے. وہ جب فون دیکھ رہا ہے تو اسکرین کو ٹیڑھی کر کے دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے سوری دیکھ رہی ہے. مجھے دونوں پارٹیوں کا خیال رکھنا ہے نا. صحیح، بالکل بالکل. اچھا، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیز چھپانے والی ہے، اس کے موڈ یکدم جو ہے سوئچ ہونے لگ جاتے ہیں، اسے تنہائی زیادہ پسند ہونے لگ جاتی ہے. سوشلائزیشن کی بجائے وہ بندہ یا بندی اکیلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ گھر کی باتیں پہلے ڈسکس کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ، اب وہ ڈسکس نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ڈسکس کرنے کے لیے ایک اور بندہ مل گیا ہوا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں پھر آپ کو بتاتی ہیں کہ اب یہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. سلیپ لیس نائٹس، راتوں کو دیر تک جاگنا، یہ تمام کی تمام چیزیں سگنلز دیتی ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے، کہ آپ کا پارٹنر یہ سگنلز دے رہا ہے. اگر آپ نے اس وقت روک لیا تو ممکن ہے کہ آپ کا رشتہ بچ جائے. اگر آپ نے توجہ نہ دی تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. سر، گھر سے نظر انداز ہونا، اٹینشن نہ ملنا، کیا یہ چیزیں افیئر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت بڑا ایک میجر ریزن ہے. کیونکہ بہت دفعہ عورتوں کو خاص طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیار ہو کے رہا کرو تاکہ آپ کا شوہر باہر کہیں نہ جائے، آپ اس کے لیے اٹینشن دو، اس کو ٹائم دو. تو یہ چیزیں کتنا بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. فزیکل اٹریکشن میاں بیوی کے رشتے میں میٹر کرتی ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. فزیکل اٹریکشن بہت بنیادی رول پلے کرتی ہے. اب خواتین تیار ہوتی ہیں، لیکن کس لیے؟ میں تیار ہو رہی ہوں، کیوں؟ میں نے بازار جانا ہے. اچھا، میں تیار ہو رہی ہوں، کیوں؟ پارلر جانا ہے. تو پارلر جا کے کیا کرنا ہے؟ تیار ہونا ہے. پارلر جانے کے لیے پہلے گھر سے تیار ہونا ہے، پھر پارلر جا کے تیار ہونا ہے. اچھا، یہ سارا ان کا حصہ ہے کہ جی بننا سنورنا خواتین کا حق ہے، یہ ہم نے ایک عام فکرہ سنا ہے. اوکے. اب شام کو 5 یا 6 بجے جب ہسبینڈ گھر تشریف لاتے ہیں تو بیوی نے ماتھے پہ پتی باندھی ہوتی ہے، کچن سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے، ہاتھوں سے لہسن کی اور ادرک کی اور پیاز کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی آپ کو اس وقت بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. پھر ہم مرد حضرات جو ہے نا، یہ جب باہر جاتے ہیں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی عام خواتین کی نسبت زیادہ ہے. کچھ خواتین آپ لوگوں جیسی ہوتی ہیں جو دن رات کام کرتی ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے تو مرد فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ فٹ زیادہ رہتے ہیں، وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کمپیریٹیولی. اب خواتین کچھ سمجھتی ہیں ایک خاص طبقے میں خاص طور پہ کہ شادی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے. میں سلمنگ اینڈ فٹنس کی بھی کوچنگ کرتا ہوں، سکھاتا ہوں، ویٹ لاس کرواتا ہوں. تو میرے پاس 70% خواتین ایسی آتی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ڈی شیپ ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، شادی نہیں ہو رہی. تو میرے پاس آئیں کہ ہمارے وزن کو کم کریں تاکہ ہماری شادی ہو جائے. اوکے، ہو گیا، شادی ہو گئی. اور 1% خواتین ایسی ہیں جو شادی کے بعد آتی ہیں کہ اب میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ڈی شیپ ہو گئی ہوں، میری موبیلٹی کم ہو گئی ہے، ہسبینڈ مجھ میں توجہ نہیں دے رہا، دلچسپی نہیں لے رہا، تو میرے وزن کم کرنے کے لیے کچھ کریں. تو باقی اتنا ڈفرینس دیکھا آپ نے؟ میری فیلڈ ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا، آپ کے آس پاس نہیں، آپ دیکھ لیں کہ شادی کے بعد 2 4 5 سال گزرنے کے بعد خاتون اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر اس فگر کو مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں اور کتنی کرتی ہیں. آپ کے سامنے 2 4 10 ایگزامپلز ہوں گی، 100 ایگزامپلز ہوں گی، لیکن 100 کے اگینسٹ 10,000 دوسری ایگزامپلز ہوں گی. اب آپ کو توجہ نہیں مل رہی. اب بندہ جب باہر جاتا ہے، وہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہے، تو وہاں پہ جتنی بھی ورکنگ وومن ہیں وہ ان کے جاب کا پروٹوکول ہے کہ انہوں نے اس خاص طریقے سے اس خاص گیٹ اپ میں وہاں پہ رہنا ہے، انہوں نے بات اس خاص طریقے سے کرنی ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے. اب جب وہ آدمی گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو بالکل ہی وائس ورسا چیزیں چل رہی ہیں، دین پرابلمس کریٹ ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر، مرد کی اور عورت کی بے وفائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ عورتوں کو یوزلی کہا جاتا ہے کہ وہ ایموشنل مرد کی بے ہوتی وفائی ہیں. انگریزی میں ہوتی ہے، عورت کی اردو میں ہوتی ہے، ایک تو یہ فرق ہوتا ہے. نہیں، عورتوں کو ذرا کہا جاتا ہے نا کہ وہ جذباتی جی ہیں. اسی لیے میں نے انگریزی دونوں الفاظ بتائے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں.
وہ اٹینشن چاہتی ہیں زیادہ سے زیادہ، توجہ چاہتی ہیں، شیئرنگ چاہتی ہیں. جب انہیں توجہ نہ ملے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں، انہیں ایموشنل سپورٹ نہ ملے، پھر وہ ایموشنل سپورٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، بیچ میں ایک ویکم، ایک گیپ آ جاتا ہے. اب کوئی تیسرا آدمی کہتا ہے ہائے ہائے تمہارا شوہر جو ہے تمہاری بات بھی نہیں سنتا، اچھا ایسا ہوا تمہارے بھائی کی شادی پہ بھی گیا. اب وہ اسے آپ نے داخل ہونے کا موقع دیا. نتیجتاً عورت کو اس خاص نہج تک لے جانے کے لیے جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے، اسے توجہ اور کیئر کی جھوٹی دوائی دی جاتی ہے، اور پھر خاتون اس نہج تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ مرد اسے پہنچانا چاہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ، مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مرد جب چیٹنگ میں جاتے ہیں تو ان میں سے ایک تو انہیں ناولٹی چاہیے ہوتی ہے. روٹین کے میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے یہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. دے نیڈ سم ایکسائٹمنٹ، ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ. بیگم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سوچ رہی ہوتی. اس کے نزدیک باتیں کرنا، اکٹھے کھانا کھانا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنا، فلانے کی شادی پہ کیا ہوا تھا انہوں نے ایسے کہا تھا، اس کے لیے یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ جو ہے ایک بہت ہی رف سا فکر ہے، چاہیے گا تو کاٹ دیجیے گا. بہرحال وہ مرد کہتے ہیں کہ آئی وانٹ اے گرل ہو از بیڈ ان بیڈ. تو اچھی خواتین جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. اب یہ مردوں کا ایک پرابلم ہے. پھر مرد تھرل چاہتا ہے، وہ ایڈونچر چاہتا ہے، وہ نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے. پھر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں چارم کتنا ہے. یہ خواتین میں بھی ہو سکتا ہے مگر مردوں میں زیادہ ہے. جو ہنٹر سائیکالوجی ہے نا، یہ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین اس میں بہت کم ہوتی ہیں. مرد اس وجہ سے بے وفائی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک اور نیا شکار کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے میں چارم کتنا باقی ہے، میری گفتگو میں، میری پرسنالٹی میں کتنا اثر ہے. پھر جیسا میں نے کہا وہ ناولٹی کے لیے اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے جب اسے وہاں سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو. لیکن یہ رول وائس ورسا بھی ہو سکتے ہیں. کچھ مرد بھی جذباتی ہو سکتے ہیں، کچھ خواتین بھی اس نیچر کی ہو سکتی ہیں، مگر جنرلی دیکھا جائے تو ان دونوں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. تو کیا سر خواتین ہنٹر سائیکالوجی کا شکار نہیں ہوتی؟ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز بھی کافی زیادہ چلی تھی، اچھڑے کا واقعہ تھا کہ ایک خاتون نے اپنے بچوں کو خود قتل کر دیا تھا کیونکہ شی واز انوالوڈ وتھ سم ون آلریڈی. تو کیا خواتین اس سائڈ سے نہیں سوچتی؟ بالکل سوچتی ہوں گی. پہلے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں اور آپ نے اس بات کو پرسنل نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے ہیں. تو مردوں کو تو چلو ایک ہی کافی تھی زبان، خواتین کو بھی ایک ہی دی، کان دو دیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ خوبصورتی کے لیے، بندے پہننے کے لیے، چشمہ لگانے کے لیے. اس میں کوئی میسج بھی تو ہوگا. ہڈن میسج یہ ہے لسن مور ٹاک لیس. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ غور کریں تو میں نے ایگزیکٹلی آپ کو یہ کہا کہ یہ سائیکالوجی وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے. میجورٹی ایسے ہے کہ مرد ایسے ہیں اور خواتین ایسے ہیں، بٹ دس از پاسبل کہ کچھ خواتین اس طرف ہوں اور کچھ مرد اس طرف ہوں. اور جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یہ ایک واقعہ تو جو رپورٹ ہوا ہے، اور اس طرح کے سال میں 10-12 واقعے رپورٹ ہوتے ہیں اور کئی 100 رپورٹ نہیں ہو پاتے. وہ جو ہماری ویلیوز ہیں، گھر نہ ٹوٹ جائے، بچوں پہ اثر پڑے گا، بہن پہ اثر پڑے گا، اس وجہ سے ہم لوگ ان واقعات کو چھپاتے ہیں. اب یہ خواتین میں ہنٹر سائیکالوجی جو پیدا ہو رہی ہے، اس کے نزدیک اس میں ایک اہم رول گریڈ کا ہے. یہ بات بہت تیزی سے خواتین میں بدقسمتی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کو 4-5 مختلف لوگوں کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے کی فیسلٹی مل جائے تو آپ کے بے شمار ایکسپنس پورے ہو جائیں گے. ایک آدمی آپ کی گاڑی کا، آپ کے کپڑوں کا ایکسپنس اٹھائے گا، ایک آپ کی ہوٹلنگ کا اٹھائے گا، ایک فلانی کا اٹھائے گا. اب وہ جب تعلقات بناتی ہیں تو وہ سنسیئرٹی نہیں دیکھتی، وہ پرسنالٹی نہیں دیکھتی، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے. اس سے ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی جم میں گیا تو کہتا ہے میں لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتا ہوں، کس مشین پہ جاؤں؟ کہتا ہے اے ٹی ایم مشین پہ. کہ اے ٹی ایم مشین کے ذریعے آج کل لو کو بائی کیا جاتا ہے. پہلے محاورہ ہوتا تھا منی کین بائی ایوری تھنگ ایکسیپٹ لو. اب کہتے ہیں کہ منی کین بائی ایوری تھنگ ایون لو. تو یہ سائیکالوجی بالکل دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک سر، 2026 چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل فون ہے. یہ سوشل میڈیا اور پرائیویٹ چیٹس، واٹس ایپ، یہ سب ماڈرن افیئرز میں کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا یہ زیادہ خطرناک یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں جب اسکول جاتا تھا نا، میرا ٹائم تھا ٹانگوں پہ گھوڑا ٹانگا ہوتا تھا، ہم اس پہ اسکول جاتے تھے اور محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا. اب کسی کو اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی تو پہلے اس نے کہ 15 دن تو حوصلہ جمع کرنا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے، دور دور سے اسمائل دینی ہے، پھر ایک چٹ لکھنی ہے، وہ چٹ کسی طریقے سے ٹانگے تک پہنچانی ہے. یہ جوئے شیر لانا ہوتا تھا. پھر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، پھر مہینے بعد اس نے ایک چٹ پھینکنی ہے. یہ پروسیس ہوتا تھا سارے کا سارا. پھر آہستہ آہستہ فون آنے شروع ہوئے گھروں میں، ہر گھر میں فون آ گیا. جب تھوڑے تھوڑے معاملات بگڑنے لگے تو گھروں میں پابندی لگائی گئی کہ بچے اور بچیاں فون نہیں اٹھائیں گے.
اگر آپ گھر اپنے ماں باپ سے پوچھیں نا، جب وہ نیا نیا لینڈ لائن فون آیا تھا تو ہر گھر میں بچے کو اور بچی کو فون اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی. امی اٹھاتی تھی، ابو اٹھاتے تھے، یا گھر میں جو میرڈ پرسن ہوتا تھا فون وہ اٹھاتا تھا. اگر نہ ہو کوئی بھی تو پھر اگلا آپشن ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے سائیڈ افیکٹس دیکھنے شروع کر لیے تھے. اب آ گیا موبائل فون. اب موبائل فون میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی دسترس میں ہے. ایک تو یہ ہے چلو کہ آپ کی پرائیویسی ہے، یہاں تک بھی مان لیا کہ آگے آپ کی اپنی پابندیاں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس حد تک الاؤ کرتی ہو کہ میں نے کس حد تک جانا ہے. لیکن اب جو ایپس آپ کو ایڈ کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں، اسپانسرڈ ایپ آپ کے سامنے آتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو چاہو دکھا دو، جو چاہو بول لو، جس طرح کی چاہے ویڈیو چیٹ کر لو، یو آر سیف. اسکرین شاٹ نہیں لیا جا سکتا، اسکرین ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی، میسج جو ہے آٹومیٹک کچھ عرصے کے بعد ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے بتائیے کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ ہر اس طرح کی ایپ آپ کو اس غلیظ زندگی کی طرف، اس غلیظ دلدل کی طرف دھکیل رہی ہے جس سے ہمارے والدین نے ہمیں بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی. آج ہم نے پرائیویسی کے نام پر ایک اور دلدل کریٹ کر لی کہ میری پرائیویسی ہے. ہمارے گھر میں اگر 10 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، تو ہر ایک کے فون پہ ایک ڈفرینٹ لاک لگا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہے میاں بیوی کا، تو وائی ناٹ کہ میرے فنگر پرنٹ سے جو موبائل کھلتا ہے میری بیگم بھی اسے کھول سکے، یا میرے والد بھی اسے کھول سکے. مجھے چھپانے کی بات کسی اور سے ہوگی نا، اگر بزنس سیکرٹس ہوں گے، میرے آفس کے معاملات ہوں گے. لیکن میں جو چھپانا چاہتا ہوں بزنس سیکرٹس نہیں چھپانا چاہتا. میں اگر چھپانا چاہتا ہوں وہ اپنی ان ایتھیکل چیزیں چھپانا چاہتا ہوں جو یہاں پر موجود ہیں. وہ پہلے تو ہوتا تھا نا، سوری ایک فکرہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پہلے تو سنا تھا کہ وہ منکر نکیر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ رکھتے ہیں. اب تو وہ چھٹی پر بھی گئے ہوں تو موبائل کا ڈاٹا کہاں آ جائے گا؟ اس کا ڈاٹا نکالو، پتہ لگ جائے گا کسے کہاں بھیجنا ہے. سر پھر وہ فون کی بات کی آپ نے لاک کی، تو اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے مجھے، آپ نے فون دیکھنا ہے تو یو ڈونٹ ٹرسٹ می. جی، وہ انہوں نے پرائیویسی کے وہی نا کہ انہوں نے کسی دلدل کریٹ کر لی کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے. دیکھیں ٹرسٹ ارن کیا جاتا ہے، اور ارن یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پڑا ہے فون، سو بٹ ارننگ تو یہ ہے. آپ کہتے ہو کہ مجھ پر ٹرسٹ کرو اور یہ نہ دیکھو، تو یہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ آپ ایموشنل ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں مجھے ٹرسٹ ہے تو میرے فون کو نہیں دیکھو گے. فون میں ایسا کیا ہے جو تم چھپانا چاہتے ہو؟ سوال تو یہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا نہیں، ہر 10 میں سے 9 گھروں کا یہ مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. 90% اس ٹریپ کا شکار ہو چکے ہیں. انہوں نے اسے ایک نارم سمجھ لی، نارملائز ہو گیا یہ کہ اپنی اپنی پرائیویسی ہے. بچوں کی والدین سے، میاں بیوی کی آپس میں ہماری ایک پرائیویسی ہے. میں آپ کا فون نہیں دیکھوں گا، آپ میرا فون نہیں دیکھو گے. سر چائلڈ آنکھیں کھل گئی ہیں لگتا ہے. سر چائلڈ ٹراما اور ایموشنل ڈپریویشن کتنا رول پلے کرتی ہے بے وفائی میں؟ کیونکہ میں نے بھی فیملی میں بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان کا اگر چائلڈہڈ ایسا ہو کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہو وہ سپریٹڈ ہیں یا ڈائیورسڈ ہیں، تو وہ آگے جا کے بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ سائیکولوجیکل جتنی بھی پرابلمز ہیں ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو مور دین 70% ان کی وجہ آپ کی چائلڈہڈ میں نکلتی ہے، جسے بھگتتے آپ ایڈلٹہڈ میں ہیں. وجہ اس کی چائلڈہڈ میں ہوتی ہے. اب بچے کو توجہ نہیں مل رہی تھی اس وقت ماں باپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے. اب وہ اٹینشن سیکر بن چکا ہے. اب وہ مختلف جگہوں پر نئی نئی طرح کی محبت چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اظہار کرے، یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے. اس کے بعد جب 2-4 لوگ اظہار کر دیتے ہیں، اب اس کی تسلی نہیں ہوتی، اسے نئی محبت چاہیے، کیونکہ وہ بچپن کی ساری کمیاں میں نے ایسی پوری کرنی ہے. تو اس کے بعد وہ اس سے اگلی طرف، پھر وہ اس سے اگلی طرف، پھر چونکہ وہ ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے مقدس رشتے میں بھی پیار محبت نہیں ہوتا، اس میں بھی خود غرضی ہوتی ہے. اسے جو محبت کرنے والے رشتے ملتے ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ اپنی بیوی پر ٹرسٹ نہیں کرتا، بیوی شوہر پر ٹرسٹ نہیں کرتی. وہ کسی تھرڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بچپن سے دیکھا ہے کہ یہ 2 میاں بیوی تو آپس میں اچھے ہو ہی نہیں سکتے. اب وہ تھرڈ پرسن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو ٹی وی ڈرامے ہیں انہوں نے ایک بہت زبردست اس میں رول پلے کیا، منفی. میں تو عام طور پہ ڈرامے پتہ نہیں کب دیکھا ہوگا میں نے، لیکن کبھی کبھی رینڈملی نظر پڑتی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں، یا شاید میری نظر ان ڈراموں پہ پڑتی ہے. 80% ڈراموں میں ایڈلٹری کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ میری شادی اس سے ہوئی ہے، یہ میری مجبوری ہے، میرا فرض ہے، میں نبھا رہا ہوں، لیکن دل کا رشتہ میرا اس کے ساتھ ہے. تو میں اگر اپنے دل کے رشتے کو بھی لے کے چل رہا ہوں اور نکاح کے رشتے کو بھی لے کے چلو، دنیا کو کیا مسئلہ ہے، وہ میرا فرض ہے، وہ میرا دل کا معاملہ ہے. انہوں نے اس چیز کو اتنا نارملائز کر دیا. شادی شدہ عورتوں کے دیگر مردوں کے ساتھ دوستی کو، تعلقات کو ڈی سینسٹائز کر دیا کہ اسے بات کرنا، اس کے اوپر معیوب نہیں سمجھا جاتا. یہ عام سی بات ہو گئی ہے.
تو وہ ڈراموں نے بھی کلچر بدل دیا, سوشل میڈیا ایپس نے کلچر بدل دیا, موبائل نے, پرائیویسی کے جھوٹے سراب نے یہ کلچر بدل دیا. نتیجتاً ہماری نسلیں, ہماری اولاد, ہمارے آنے والی جنریشن ہمارے ہاتھ سے ان ویلیوز سے بہت دور چلی گئی. سر, پری میرٹل کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ پاکستان آلریڈی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کاؤنسلنگ کو یا تھیراپی کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے آج تک بھی, حالانکہ ہم اتنا زیادہ گرو کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کو ایک ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے فائدہ مند ہوتی ہے؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جو شادی سے پہلے ایک کپل کو بتائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں کہ اب یہ چیزیں بدلنے والی ہیں ایموشنلی, فزیکلی, اور کیا اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ آپ نے صحیح کہا کہ لوگ اس بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے, کسی کاؤنسلر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کون سا کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے شادی کو نبھانا سیکھا تھا. لیکن دیکھیں, جب آپ کے ماں باپ تھے اس وقت کا زمانہ اور تھا, اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, بہکنے کے امکانات بہت کم تھے. شاپنگ مالز میں, بازاروں میں اس طریقے سے وہ ٹریپس نہیں بچھائے جاتے تھے جیسے آج بچھائے جاتے ہیں. ابھی ٹریپ سے یاد ہے جو نئی ٹرم گزشتہ 1 ڈیکیڈ میں متعارف ہوئی ہے, ہنی ٹریپ, کہ آپ کے والدین کے زمانے میں یہ ٹرم ہی ایگزسٹ کرتی تھی, یہ ٹرم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. آپ دیکھیں, سائیکالوجی کا سلیبس پڑھ لیں جو یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, یہ پرانا سلیبس ہے, پتہ نہیں کتنے ڈیکڈز پرانا ہے. تو میں ان سائیکالوجسٹ سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ اس میں ڈیجیٹل پورنوگرافی کا کوئی حل ہے؟ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا موبائل کھول لو, لگ جائے گا پتہ کہ کیا ہوتی ہے. مطلب جو آج سے 20 30 40 50 سال والی چیزیں تھیں نا, وہ آج کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تو اسی طریقے سے جو آپ کے والدین نے جس طریقے سے زندگی گزاری, اگر وہ کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی کر لیں گے تو شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس لیے یا تو ایسی ورکشاپس ہونی چاہیے, کتابیں ہونی چاہیے, یا پھر کسی ایسے بزرگ ہوں یا ایسے پروفیشنل کوالیفائڈ پرسنز ہوں جو انہیں گائیڈ کریں. اس میں صرف رشتے کو کیسے لے کے چلنا ہے فزیکلی یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, سب سے پہلے ایموشنز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ سب نے بات کی. فلیکسیبل کیسے ہو جائے, کس جگہ پر جھکنا ہے اور کس جگہ پر آپ نے دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, کس جگہ پر سمجھوتا کرنا ہے, کس جگہ پر اپنی خوشی قربان کرنی ہے. لوگوں کو تو محبت کا مطلب ہی نہیں پتا. مطلب میں تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام اسی کی پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, تو وہ خاتون مجھ سے کہتی ہیں کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھے یہ لے کے کیوں نہیں دیتا, اگر وہ محبت کرتا ہے تو وہ خرچہ کیوں نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ آپ محبت کرتی ہو کہ وہ کرتا ہے؟ کہتی یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا محبت دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے. آپ اسے محبت دینے کے عوض ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ یہ ہوگا تو محبت ہے, ورنہ یہ محبت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سن لو کہ اب محبتوں میں خسارہ نہیں چلے گا, گلاب دیں گے گلاب لیں گے. اب محبت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر تم میرے لیے یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. تو ٹھیک ہے, اگر محبت کے نئے پیرامیٹرز یہ بن چکے ہیں تو پھر دولہا اور دلہن کو سمجھانا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. ایموشنل سپورٹ کیا ہوتی ہے, سم ٹائمز آپ کو باؤنڈریز کریٹ کرنی پڑتی ہیں, سم ٹائمز آپ کو تھوڑی سی تنہائی چاہیے ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو ریکمپوز کر سکو, سم ٹائمز ایک دوسرے کے موڈ کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر شادی سے پہلے بتائی جائیں, سمجھائی جائیں تو بے شمار معاملات آسان ہو سکتے ہیں. سر, جو انسان جس کے پارٹنر نے اسے چیٹ کیا ہو, اس کی اپنی سیلف اسٹیم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا سب سے برا اثر تو اسی پہ پڑتا ہے. وہ سب سے am I پہلے not یہ good سوچتا ہے یا سوچتی ہے کہ میرے میں کیا کمی ہے. اچھا, وہ اپنی سیلف ورتھ کو لوز کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے. اس کا اپنی ذات کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے, اپنی وفا, اپنی محبت, اپنی خدمات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور اس نے آگے سے یہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ دنیا بھلے کی جگہ نہیں ہے. جو ہم نے سنتے آتے ہیں نا غلط محاورے, وہ سارے کے سارے اس کے دل میں تازہ ہونے لگ جاتے ہیں. رشتوں سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, اپنی ذات سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ کسی بھی جگہ پر اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو پیش نہیں کر پاتا, کیونکہ اسے دوسرے کی چیٹنگ سے زیادہ اپنی سیلف ورتھ میں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے میں کی کمی تھی تو ایسا ہوا نا. تو پھر اس سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا. اس سے بھی تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے اس ٹراما سے نکالنے کے لیے. صحیح ہے. سر, کیا ہر شخص میں بے وفائی کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں یا اس کو اس طرف راغب کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہر شخص میں کچھ نہ کچھ انسٹنکٹ تو ہوتی ہے بہکنے کے لیے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس انسٹنکٹ کو کون کنٹرول کرتا ہے اور کون اسے اس خاص فلو میں جانے دیتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک ہی آدمی کے سامنے مختلف طرح کے اپرچونٹیز یا مواقع اس طرح کے آتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی, وہ خود کنٹرول کا مظاہرہ کرتا ہے. اور ایک آدمی اپرچونٹیز اور مواقع ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہاں مجھے موقع ملے اور میں ایک اور شکار کر سکوں. اب دونوں ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, لیکن دونوں نے دکھایا کہ میں نے کنٹرول کیا اور میں نے ایکسپلائٹ کیا.
اور آپ کے اصل کریکٹر کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کے پاس اپرچونٹی ہو اور آپ پھر کنٹرول کریں. ایک موقع ہی نہیں ملا. وہ کہتے ہیں پارسائی نام ہے بزدلی کا, خطا کرنے کو حوصلہ چاہیے. تو ایک بندے کو موقع ہی نہیں ملا, اس نے خطا کہاں سے کرنی ہے؟ تو اصل میں آپ کا کریکٹر کیا ہے, آپ کتنے مضبوط انسان ہیں, یہ پتہ جب چلتا ہے جب اپرچونٹی ہو اور اس کے باوجود آپ سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کریں. سر, افیئر کے دوران ایک انسان گلٹ کو اور پلیجر کو کس طرح مینیج کرتا ہے کہ اس کے دل میں ندامت بھی ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, گلٹ بھی ہے, لیکن وہ انجوائے بھی کر رہا ہے؟ کہتے ہیں عقل عیار ہے, 100 بہانے بنا لیتی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ اسے گلٹ بھی ہے, احساس جرم بھی ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, گناہ کا احساس بھی ہے, بے وفائی کا احساس بھی ہے, اور وہ پلیئر, یہ دونوں چیزیں تو میچ ہی نہیں کرتی آپس میں. لیکن انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کا بڑا عادی ہے. اصل میں میرے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں تھا. گھر میں اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ اگر میں یہ بھی نہ کرتا تو میں تو خودکشی کر لیتا, میں پاگل ہو گیا تھا, میرے بچوں کا کیا بنتا. اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی. میرے پارٹنر نے ایک دفعہ کا ذکر ہے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, مجھ سے چیخ کر بات کی تھی. اس نے اپنے لیے جھوٹے یا سچے ایسے جواز تراشے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ضمیر کو سلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کا ایک اور طریقہ واردات بہت زبردست ہوتا ہے, یہ گھر میں جان بوجھ کے لڑائی کریٹ کرتے ہیں. جب لڑائی ہوگی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخی ہوگی, اس کے بعد جب وہ باہر جا کے کسی اور جگہ پر اپنے آپ کو ایموشنلی یا فزیکلی انوالو کریں گے تو ان کا ذہن انہیں جسٹیفائی کرے گا کہ تمہارے گھر میں تمہیں سکون نہیں ملتا, اس لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ جھوٹی جسٹیفیکیشن کے لیے گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے بھی کھڑے کر لیتے ہیں. سر, ارینج میرجز اور لو میرجز میں بے وفائی کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے ہم ارینج میرج اور لو میرج کی ڈائنامکس کو دیکھ لیتے ہیں. لو میرج میں دونوں نے شادی سے پہلے ٹائم اور ایموشنز انویسٹ کیے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جان رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ٹائم دیا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کی ہوتی ہیں. اب وہ شادی کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم اسی فینٹیسی ورلڈ میں رہیں گے, مسلسل ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے. شادی کے بعد کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں, شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں, شادی کے بعد بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ وقت اتنا نہیں دیا جاتا. اب بعض اوقات ان پارٹنرز میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے. پہلے تو آپ مجھے اتنا وقت دیتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, اب آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عدم توجہ جو ہے, توجہ نہ دینا, یہ شاید بے وفائی ہے یا مجھ میں انٹرسٹ کم ہو رہا ہے. پھر انتقامی طور پہ میں بھی کسی اور جگہ پہ اپنے ٹائم اور ایموشنز کو انویسٹ کرنے لگوں. ایک اس میں سچویشن یہ ہو سکتی ہے. آن دا ادر ہینڈ جب آپ ارینج میرج میں دیکھتے ہیں تو ارینج میرج میں دونوں پارٹنرز عموماً ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوتے, اور بعض اوقات جانتے ہی نہیں ہوتے. بس منگنی کے وقت ہی تعارف ہوا تھا کہ یہ کون ہے, یہ کون نہیں ہے. اب آپ کی کمپیٹیبلٹی بلڈ ہونے میں وقت لگنا ہے, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں وقت لگنا ہے. اب شادی ہوئی, چند ہفتے گزرے, چند مہینے گزرے, لیکن آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے. اب سمجھ نہیں پا رہے تو بجائے اس کے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میچ نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, یہ میری سوچ سے, میرے مزاج سے مختلف ہے, تو مجھے کوئی ایسا آدمی یا ایسی خاتون ڈھونڈنی چاہیے جو میرے مزاج سے مطابق ہو. آپ اپنی توجہ کو کسی اور طرف انویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جو آپ نے اس سوال سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ شادی سے پہلے کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, اس طرح کے مواقع پہ وہ کاؤنسلنگ کام آتی ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں, اگر آپ کی لو میرج ہے تب بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے, آپ نے دھلاوا منہ نہیں دیکھا تھا, اب آپ نے دھلاوا منہ دیکھ لیا, حالات بدل گئے ہیں. نہیں سر, ویسے لو میرج کے بارے میں کافی یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ یہ بدل گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے ویسے اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اب ٹائم اتنا نہیں, اصل میں بدلا نہیں ہوتا. ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جب آپ کی دسترس میں نہیں ہے نا, آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. میں عام طور پہ مجھے شعر شور بالکل ناپسند ہے, مگر آج آپ کو دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں کوئی ایک اور بات یاد آتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب تک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں, کہ ہم جسے چھو نہ سکیں اسے خدا کہتے ہیں. تو جب تک وہ دسترس میں نہیں ہے, لگتا ہے کہ سبھی کچھ یہی ہے, یہی میری زندگی ہے, اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. پھر جب آپ نے کوشش کر کے اسے حاصل کر لیا تو آپ کا ٹارگٹ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد پھر نئی منزلیں, نئے ٹارگٹ. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو وقت اور توجہ مل رہی تھی شادی کے بعد بھی وہی ملتی رہے گی. شادی کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو اگر کوئی پراپر گائیڈ کرنے والا آدمی ہو تو رشتہ خراب ہونے سے بچ سکتا ہے. وہ سر کہتے ہیں نا, چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے. ویری گڈ, ایگزیکٹلی, بالکل. چاند جب تک دور ہے تبھی چاند ہے. چاند ہے. سر, اسلام کی اگر بات کریں, ریلیجن کی بات کریں, تو اسلامی تعلیمات میں بھی بہت سزائیں ہم نے سنی بھی ہیں, دیکھی پڑھی بھی ہیں. تو سزا کی بات کرتا ہے اسلام, لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا انسان کو رہنمائی دی گئی ہے اسلام میں؟ پریونشن
سزا تو آخری قدم ہے نا. اسلام تو پریونشن کی بات کرتا ہے. جب وہ حیا کی بات کرتا ہے, جب وہ نگاہیں جھکانے کی بات کرتا ہے, جب وہ فاصلوں کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے, جب وہ محرمات کے تصور کو بیان کرتا ہے, تو دراصل وہ پریونشن ہے. آپ کی آنکھوں میں حیا ہوگی, نگاہوں میں پاکیزگی ہوگی, خیالات میں پاکیزگی ہوگی, تو کیا معاملات وہاں تک جائیں گے؟ تو اسلام تو بیسیکلی پریونشن کی بات کر رہا ہے. جب آپ نے اس باؤنڈری کو توڑا, پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے اس باؤنڈری کو توڑا, اس لیے تمہیں یہ سزا دی جانی چاہیے تاکہ باقی تمام کے تمام لوگ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں انہیں نصیحت ہو جائے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اگر ہم نے تمہیں یہاں پہ چھوڑ دیا تو پھر باقی سب کو بھی یہ موقع مل جائے گا. تو اسلام بھی پہلے پریونشن کی بات کرتا ہے, اس کے بعد جب آپ باؤنڈری کو توڑتے ہیں تب سزا کی بات کرتے ہیں. سر اگر کسی رشتے میں پیار ہے, محبت ہے, لیکن ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ کی جیسے میں وہ فون والی بات بھی آپ کر رہے تھے تب بھی کی تھی, تو کیا وہ رشتہ چل سکتا ہے بغیر ٹرسٹ کے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ احترام اور ٹرسٹ. محبت میرے حساب سے محبت بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے احترام اور ٹرسٹ. اگر آپ دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ زبان سے کہی جائیں آئی لو یو, تمہارے بغیر میری زندگی نہیں, تم ہی میری زندگی کا سب کچھ ہو, بٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو. ہر وقت آپ نے مسلسل نگرانی کا جال بچھا کے رکھا ہوا ہے, جاسوسی کا ایک نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے, تو اب وہ دوسرا آدمی جتنا مرضی اچھا ہو, آپ کے دل میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ آپ اس پہ شک کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بدگمانی دوسرے آدمی کے دل میں بھی پہنچ جاتی ہے. پھر جن چیزوں پر آپ شک کر رہے تھے وہ ایکچولی مینیفیسٹ ہونے لگ جاتی ہیں. لا آف اٹریکشن یہی کہتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہو وہ ہونے لگ جاتا ہے. جب آپ سوچتے ہو کہ یہ پارٹنر چیٹر ہے, چیٹر ہے, چیٹر ہے, چیٹر ہے, پھر وہ ایک دن سوچ کے کہتا ہے کہ الزام تو لگ ہی گیا, تو لیٹس انجوائے. تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے اس چیز کی. صحیح. سر آج کل لائف اتنی فاسٹ پیس ہے, فائنینشیل پریشر ہے, اسٹریس ہے, لوگوں کے کام بہت سارے ہیں, اتنی فاسٹ پیس لائف میں اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے مینیج کیا جائے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیں, پرسنل لائف کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے. مثلاً جو میرا پروفیشن ہے میرے لیے وہی میری پرسنل لائف بھی ساتھ ہے. میں اسے انجوائے کرتا ہوں, میں اسے اپنے ساتھ فیملی کو بھی لے جاتا ہوں, بچوں کو بھی لے جاتا ہوں. آئی لو دیٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آفس میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں, گھر کی زندگی کچھ اور ہے, آپ کو پرائیویٹ اسپیس اپنے کریشن کے لیے, کریٹو تھنکنگ کے لیے علیحدہ سے چاہیے, تو پھر آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ از نون ایز لائف مینجمنٹ. جو لوگ اپنے آپ کو بالکل وقت نہیں دیتے, یا سارا وقت بیوی بچوں کو دے دیتے ہیں, یا سارا وقت دفتر کو دیتے ہیں, یا ان دونوں میں بانٹ دیتے ہیں, مگر اپنے لیے وقت نہیں نکالتے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ شکست و ریخت کا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ذہنی, جذباتی اور نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ. پھر یہ ذہنی, جذباتی اور نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ ان کے جسم پر نظر آنے لگتی ہے, بیماریوں کی شکل میں, باڈی کے ڈی شیپ ہونے کی شکل میں, چہرہ مرجھا جانے کی صورت میں. تو ہم سب کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو نئے آئیڈیاز دیتا ہے, کریٹو تھنکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے, آپ کو پرابلمس کو حل کرنا سکھاتا ہے. اسے ریسٹ تو دیں. تو یہ اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. سر ایک میرڈ کپل کے لیے کیا سائنز ہیں کہ انہیں کب ایک کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں, جب آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگ جائیں, جھگڑے بڑھنے لگ جائیں, ایک دوسرے کو وقت نہ دیا جائے, ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کرنے لگے, ٹالرنس کم ہو جائے, آپس میں گزرا ہوا وقت جو ہے وہ ڈسکس ہونے کی بجائے کہ ہم نے اتنا اچھا وقت گزارا ہے, ہم کسی اور چیز کو ڈسکس کرنے لگ جائیں, دوسروں کی باتوں کو ڈسکس کرنے لگ جائیں, اپنی بات کرنے کو اوائڈ کرنے لگ جائیں, اور ایک دوسرے کو وقت نہ دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وقت آ گیا ہے اس رشتے کو ریفریش کرنے کا, ری باؤنڈ کرنے کا. خود بیٹھ کے ڈسکس کریں, اچھے طریقے سے کریں. یہ بہت ہو سکتا ہے, کئی لوگ کرتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ نہیں کر پاتے آپ, تو پھر آپ اگر فیملی کا کوئی ایسا بزرگ ہے جو دونوں کے لیے یکساں قابل احترام ہو. ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی کے لیے جو قابل احترام ہے دوسرے کے لیے نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سائڈ لے رہا ہے, اس لیے ان کی بات نہیں مانتے. تو اگر تو کہ ایسا ہو جو دونوں کے لیے یکساں قابل احترام ہو تو اس کے پاس جائیں. اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر پروفیشنل کاؤنسلر کے پاس جائیں, ریلیشن شپ کوچ کے پاس جائیں, جو آپ کو اپنے رشتے کو نئے سرے سے تر و تازہ بنانے میں ہیلپ کرے گا. سر آپ نے اتنے سارے کلائنٹس دیکھے ہیں, کون سی ایج گروپ کے لوگ آپ نے زیادہ دیکھے ہیں اپنے ایکسپیرینس میں؟ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. میں اب تو ایسے ایسے معاملات ہیں کہ 13 سال کی بچیوں کے کیس آئے ہیں میرے پاس. اچھا. 13 سال کی بچی, 14-15 سال کے لڑکے. ہمارے خاص سوشل میڈیا پہ ایسے کئی کیسز آ چکے ہیں کم عمر لڑکوں و لڑکیوں کے, یہ بھی آئے ہیں میرے پاس. مڈل ایج والے بھی آئے ہیں, اور تو اور میرے پاس ادھیڑ عمر والے بھی آئے ہیں. ہر طرح کے لوگ. سر کوئی آپ کو کوئی قصہ یاد ہو یا کوئی چیز یاد ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں آڈینس کے ساتھ؟ ایک بڑا دلچسپ کیس تھا میرے پاس, وہ سب کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا ہے. میں چاہتا ہوں اسے دیکھنا چاہیے. مجھے ایک کلائنٹ کی کال آئی, اس وقت کلائنٹ نہیں تھا, مجھے کال آئی کہ سر آپ سے وقت چاہیے. میں نے وقت دے دیا.
اب میں گیا ہوں تو اس نے مجھے بالکل اوپنلی بتایا, کہتا ہے کہ میرے دفتر میں ایک لڑکی کام کرتی تھی اور اس نے جان بوجھ کے مجھے ایموشنلی ٹریپ کیا ہے. اچھا. اور میں کہتا ہے میرڈ آدمی ہوں, میری بیٹیاں جو ہیں وہ کالج میں پڑھتی ہیں, اتنا فرق ہے, تو میں اس چکر میں پڑھ تو گیا ہوں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ گلٹ کا احساس ہوتا ہے. تو میں نے کئی دفعہ توبہ کی, میں نے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کی, مگر دل پہ قابو نہیں پا رہا. پھر مجھے پنجابی میں کہتا ہے کہ سر میں نا سویرے تہجد ویلے اٹھدا ہے تو میرے دل نو کھچ پیندی ہے, مینوں کڑی یاد آندی ہے, مطلب قابو نہیں رہا اس کے اوپر. تو کہتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے کئی دن گزارے, پھر ایک دن تنگ آ کے میں نے اپنی بیگم کو کہتا بتا دیا. اچھا, یہ بڑی انوکھی بات ہے نا, روٹین سے ہٹ کے. کہتا ہے میں نے اپنی بیگم کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ لڑکی جو ہے نا وہ میرے دل سے نہیں نکل رہی اور میں اسے نکالنا بھی چاہتا ہوں. تو پہلے تو بیگم نے منہ پھلا لیا جو عورتوں نے کرنا تھا. 24 گھنٹے کے اندر اندر بیگم کو احساس ہوا کہ میرا شوہر پہلے سے ڈی ٹریک ہو رہا ہے. اگر میں نے اس وقت توجہ نہ دی, میں نے اس وقت پیار نہ دیا, میں نے اس وقت کیئر نہ دی, تو کہتے مکمل اس لڑکی کی جھولی میں جا گرے گا. ود ان 24 آورس اس خاتون نے اپنے آپ کو دوبارہ سے کمپوز کیا, چینج کیا, اور اسے کہتی ہے کہ آئیے اس کا حل نکالتے ہیں. انہوں نے پھر سرچنگ کرنی شروع کی تو انہیں میرا نام سامنے آیا. تو وہ خاتون نے اسے ریکمینڈ کیا کہ تم ڈاکٹر عارف صدیقی سے ملو جا کے. اس کے بعد وہ میرے پاس آیا, ہم نے ان کے پھر وہ سیشنز کیے, اس کے دل سے وہ جو ایموشنز تھے وہ نکالے. میں ایک پروگرام کرواتا ہوں, لو ڈی ٹاکس, کہ اگر کوئی محبت کے جال میں پھنس چکا ہو تو اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کیسے کرنی ہے. انہوں نے لو ڈی ٹاکس کا پورا پروگرام کروایا اور وہ بندہ الحمدللہ ہی از ویری ہیپی ناؤ. اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے معاملے کو لائف پارٹنر سے چھپاتے ہیں, اس لیے چھپاتے ہیں کہ اس نے منہ پھلا لینا ہے, وہ گھر چھوڑ کے چلے جائے گا یا چلی جائے گی اور میری اچھی خاصی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ چھپ چھپ کے اسے مینج کرو. عام کنسیپٹ یہ ہے. اس بندے نے ہٹ کے سوچا اور اس کی بیگم نے ہٹ کے ایکٹ کیا, اور نتیجتاً آج وہ ایک ہیپی کپل ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اپنے لائف پارٹنر کو اعتماد میں لیں, اس سے بتائیں کہ یہ غلطی تو ہو جاتی ہے, میں اسے نکلنا چاہتا ہوں, مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. اس کے بعد آپ پروفیشنل ہیلپ لیں, آپ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں. کیا بات ہے سر, یہ مڈ ایج میں آ کے اس طرح کی طرف ایکسٹرا میرٹل کی طرف راغب ہونا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ ایک ٹرم بھی ہے 40 نوٹی. ہاں, ناٹی 40 یہ 40 ناٹی. ہاں, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ 40 سال کے بعد کوئی بندے پہ شک نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی ہے, شادی شدہ عورت ہے, میچور ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اب اس نے کیا کرنا ہے. وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس شکوک کی فیز سے باہر آ جاتے ہیں. دوسرا, آفٹر 40 اگر آپ کی شادی صحیح ٹائم پر ہوئی ہے تو 40-45 میں آپ اپنی کئی بنیادی ذمہ داریاں بھی پوری کر چکے ہوتے ہیں. بچے تعلیم تعلم لے چکے ہیں, اپنی چیزیں مینج کر لی ہیں, بہن کی شادی کرنی تھی کر لی تھی, بھائی اپنی جگہ پہ چلا گیا, ابا جان بھی بعض اوقات آپ کے گزر چکے ہوتے ہیں جب آپ 40-45 سال کے ہوتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے. ونس اگین آپ کے لیے جو ہے نا راستے بظاہر ہموار ہونے لگ جاتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ 40-45 سال اگر آپ کی ایج ہو چکی ہے اور شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں تو بعض اوقات رشتے اپنی مٹھاس کھو بیٹھے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے, چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے رشتے اپنی وقت کھو بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ آدمی اس رشتے کو دوبارہ سے ری بلڈ کریں, یا وہ خواتین اس رشتے کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں, وہ ایک نئے رشتے کی طرف جانا پسند کرتے ہیں کہ وہاں سے نئے الفاظ, نئی توجہ, نئی محبت, نئی اپنائیت ملے گی, حالانکہ وہ جھوٹی ہوتی ہے. تو 40s کے بعد یا 50s کے قریب آ کے بہک جانے کے امکانات کی چند بڑی بڑی جو ہے نا ریزنز وہ یہ ہیں. سر, آج کل ڈائیورسز کا ایک ریشیو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اگر ہم پہلے کی نسبت دیکھیں تو اس کی آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ ڈسکس بھی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین کا کمانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں اگر ایک خاتون انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے فائنینشلی تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر تھوڑا سا انسیکیور ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے, پر پاسبلٹیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہیومن بیہیویئر ہے, یہ کبھی بھی 2+2=4 نہیں ہوتا. ایکچولی مرد انسیکیور کم ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جب مرد کماتا ہے تو وہ اپنی فیملی کا سوچتا ہے, جب عورت کماتی ہے تو وہ فیملی کو چھوڑنے کا سوچتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے اب یہ پیسے میں اپنے لیے کیسے خرچ کروں, مطلب میرے پیسے ہیں نا, میں اپنے پیسے لگاؤں گی, اپنے پر لگاؤں گی, بچے وہ میرا ہسبینڈ جانے. وہ اپنا سوچتی ہے, وہ سیلفش ہو جاتی ہے. مرد جو ہے وہ فیملی کا سوچ رہا ہوتا ہے. ایک دراڑ یہ آتی ہے, پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنا کماتی ہوں, نہیں تو نہ صحیح. ایک یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. مرد جو اب کہتے ہیں نا انسیکیور فیل ہوتے ہیں, وہ اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ڈائیورس ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے, کیونکہ اب جتنی مہنگائی اور جتنے حالات ہیں, اب تو لوگ خود ورکنگ وومن چاہتے ہیں. وہ رشتے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیگم ان کا ارننگ ہینڈ بن سکے, ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے, تاکہ ان کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی آ جائے. تو پھر انسیکیور تو نہیں ہوں گے. ڈائیورسز کی وجہ کچھ اور ہیں. اس میں ایک تو یہی آپ کے سوشل میڈیا اور یہ جو ہم ایپس کی بات کر رہے تھے, یہ ہیں. اس کے بعد
جو آپ نے بیوٹی کے آرٹیفیشل سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے وہ بھی ایک راہ ہے. آپ تصویریں بناتی ہیں فلٹرز لگا لگا کے. آپ چاہیں تو چہرے کو موٹا کر لیں, دبلا کر لیں, ہونٹوں کو بڑا کر لیں, بالوں کو کیسے کر لیں. اب یہ آرٹیفیشل سٹینڈرڈز آف بیوٹی ہیں. مرد اپنی تصویریں بناتے ہیں کہ انہوں نے شرٹ اتاری ہوئی ہے, یہاں پہ ان کا مسکولر باڈی ہے, حالانکہ وہ نہیں ہے, وہ فلٹرز کے ذریعے بنائی گئی ہے. اب جب دونوں لائف پارٹنرز اپوزٹ جینڈر کو اس آئیڈیل خاص مثالی فگر میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے میں بھی وہی دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیوں نہیں ہے, پھر انہیں وہ زہر لگنے لگ جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس میں. دوسری وجہ جو تلخی ہے نا ہماری, ڈپریشن جو ہے سوسائٹی کا, وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ جتنا مرضی کما رہے ہیں آپ کے اوپر ٹیکسز کا, مہنگائی کا, انفلیشن کا اور انسرٹینٹی کا برڈن اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر رہے. پھر آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا لطف وہ لینے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو معیوب بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. پھر میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی ڈیجیٹل پورنوگرافی. ڈیجیٹل پورنوگرافی اتنی عام اور ان ہینڈ ہو گئی ہے, ہر آدمی کے ہر وقت اس کی دسترس میں ہے, جو آپ کو نئے سے نئے ایکسپیریمنٹس کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ ڈیجیٹل پورنوگرافی آپ کے دماغ میں جو ڈوپامین کو اتنی کوئک پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے کہ اب آپ اس سے نیکسٹ لیول کے لیے اس طرح کی حرکتوں پر اتر آتے ہیں. سر, پاکستان میں ایک کلچر ہے بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر. آپ نے کافی سارے کلائنٹس دیکھے بھی ہوں گے اور اس معاملے پہ کافی زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے میاں بیوی میں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایز اے کوچ, ریلیشن شپ کوچ, آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیملی میں لوگ کس طرح کے ہیں. میں آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پھر میں آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں. میرے ایک دوست تھے, تو ان کے 7 بھائی تھے, تو بہت بڑا ان کا گھر تھا. تو انہوں نے نا 5 مرلے کا ایک پورشن بنایا ہوا تھا, بہت بڑا ڈرائنگ روم, بہت بڑا لان, بہت بڑا ڈائننگ روم, سب کا کامن تھا. اب جب کبھی ہم ان کے گھر جاتے نا تو 7 کھانے ہمارے سامنے ہمیشہ پڑے ہوتے. وہ 7 گھر تھے, وہ جب بھی وہ کھانا بناتے تو وہ تمام کے تمام سارے اپنے گھروں میں شیئر کرتے, اور وہ بہت اچھا تھا. اگر وہ علیحدہ علیحدہ گھر بناتے تو اتنا بڑا گھر, اتنا بڑا ڈرائنگ روم, اتنا بڑا لان, اتنا بڑا گیرج ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا, لیکن وہ اچھے طریقے سے رہ رہے تھے. آن دا ادر ہینڈ, جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, اس سے مجھے اپنا ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک سیرت کانفرنس میں مجھے بلایا گیا, تو کافی سارے علماء, اسکالرز موجود تھے. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے, کہ میں نے جب سیرت کی کتابیں پڑھیں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں باپ بیٹے کا جھگڑا آیا, ماں بیٹے کا جھگڑا آیا, میاں بیوی کا جھگڑا آیا, بہن بھائی کا جھگڑا آیا, رسول پاک نے فیصلے کیے. لیکن مجھے ایسا کوئی جھگڑا نہیں ملا جو ساس بہو کا جھگڑا ہو, جو نند بھابھی کا جھگڑا ہو, جو جیٹھ کا اور اس کی بھابھی کا جھگڑا ہو, یہ میں نے نہیں پڑھا. تو اگر آپ کے ذہن میں ایسے کسی جھگڑے کا ریفرنس موجود ہے جو رسول پاک کی عدالت میں پیش ہوا ہو تو کائنڈلی مجھے شیئر کیجیے. اب وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ریکال نہیں ہو رہا کوئی بھی ایسا واقعہ. تو پھر میں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو اس کی مرضی کی زندگی جی لینے دو. تو اگر آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم اگر ہو لیکن انہیں ان کی مرضی کے مطابق جی لینے دیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ جینے نہیں دیتے, چاہتے ہو کہ سب کے سب اس خاص دائرے کی پابندی کریں, نیا شادی شدہ جوڑا اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے, پھر وہ گھٹن زدہ ماحول پیدا ہوتا ہے, جہاں سب سے زیادہ افیکٹی جو ہے وہ خاتون ہوتی ہے جو بیاہ کی آئی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر تو آپ کے رویے اچھے ہیں تو جوائنٹ فیملی ٹھیک ہے, اگر نہیں اچھے تو پھر دلہن پر رحم کھائیں. سر, ہیٹڈ آرگیومنٹس میں جو میاں بیوی کے دوران ہوتے ہیں اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بیہیو کیا جائے, مطلب آدمی بھی کس طرح بیہیو کرے, عورت بھی کس طرح بیہیو کرے؟ کیونکہ یوزلی خواتین کو کہا جاتا ہے کہ اگر مرد غصے میں ہو تو خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, اس ٹائم نہ بولو, بعد میں کہنا کہ چاہیے کہ غصہ نہ دلاؤ. تو اچھا, اس بارے میں آپ مرد کو بھی اور عورت کو بھی کس طرح سے؟ اس میں اپنی جب تھراپی سکھاتا ہوں, ٹیکنیک سکھاتا ہوں, 2 چیزیں خاص طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک ہے ٹائم آؤٹ. کہتے ہیں کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. جتنی مرضی تلخ سے تلخ بات ہے, آپ کہیں کہ اچھا شام کو بات کرتے ہیں, اچھا چلیں کل بات کرتے ہیں, اس وقت جو جذبات کی شدت ہے وہ 10 منٹ کے بعد بھی وہ نہیں رہتی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے. دوسرا, جگہ چینج کریں. اگر یہاں پہ بیٹھ کے لڑائی ہو رہی ہے, اچھا اسٹڈی میں جا کے بات کرتے ہیں, اچھا لان میں جا کے بات کرتے ہیں, اچھا ایسے کرتے ہیں باہر چلتے ہیں, میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اچھا, ایسے کمیونیکیشن گیپ نہیں آ جاتا کہ ٹائم آؤٹ والی چیز سے کہ شام کو کر لیں, کل کر لیں؟ جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ نہیں آتا, آپ کو سوچوں کو ریکنسائل کرنے کا, ریکلیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے سامنے حقیقت زیادہ کھلنے لگتی ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہی تھی اسے بہتر طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے الفاظ زیادہ گرم ہو جاتے یا میرا لہجہ زیادہ بلند ہو جاتا. آپ کو
सोचने का मौका मिल जाता है, अल्फाज को कंपोज करने का, फिक्रा अदा करने का, सलीका डिज़ाइन करने का मौका मिल जाता है, फिर लड़ाइयाँ नहीं होती। तो टाइम आउट और जगह को बदलना, ये 2 आइडियल चीज़ें हैं झगड़ों से बचने के लिए। सर लास्टली आप क्या रिकमेंड करेंगे ऑडियंस को कि अपने मैरिटल रिलेशन के लिए क्या कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको वो अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लें, जिससे झगड़े कम हों, अच्छी इमोशनल कनेक्शन बिल्ड 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम मर्द हजरात जो हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए। ख़वातीन को ज़िंदा रहने के लिए तारीफ़ चाहिए। तो मर्द हजरात को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराह करम अपनी ख़ातून की तारीफ़ किया करें, उसके खाने की, पहनावे की, बोलने की, मैनर्स की, उससे अपनी फैमिली से, माँ बाप बहन भाइयों से मोहब्बत है, उनकी तारीफ़ करने में क्या हर्ज है। तो एक है कि ख़ातून को तारीफ़ की ज़रूरत है, उसकी तारीफ़ किया करें। ये मर्द हजरात के लिए स्पेशल बात है। ख़वातीन के लिए ये है कि मर्द पूरा दिन बहुत सारे प्रेशर्स बर्दाश्त करके घर आता है। घर मतलब है सुकून का। मगर घर का मतलब देखें ना, सुकून, आराम, इंटीमेसी, मोहब्बत, लव। वर्क स्ट्रेस, दबाव, काम, प्रेशर। अब वो वर्क से वापस आता है घर इसलिए कि मुझे यहाँ सुकून मिलेगा। जैसे वो घर पहुँचता है तो कुछ ख़वातीन उस वक़्त पूरे दिन में जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, उसके बच्चों ने जितना तंग किया, अम्मा जान ने जो कहा, महल्ले वालों ने जो कहा, फुफ्फो ने फ़ोन करके जो कहा था, वो तमाम की तमाम बातें वो उस वक्त उसके ऊपर उंडेलना चाहती है। उसे थोड़ा टाइम दें, रिलैक्स होने दें, उसके बाद ये बात करें। ये एक एक चीज़ दोनों के लिए ये है। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि बेडरूम इज़ अ प्लेस ऑफ इंटीमेसी, लव एंड पीस। बेडरूम में इख्तलाफी बात कभी भी किसी भी सूरत ना करें। ख़्वाब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ख़्वाब का सिर्फ एक ही कमरा रहने के लिए कि इधर ही बात नहीं करूँगी तो कहाँ करूँगी, बाहर जाके करें, छत पे करें, जहाँ मर्जी करें। होता यह है कि जो ख़वातीन बेडरूम में डिस्प्यूट्स को लेकर आती हैं, झगड़ों को लेकर आती हैं कि घर बैठ के, बेडरूम में बैठ के बात करेंगे, बेडरूम एंकर हो जाता है उनके, NLP की टर्म है, उनके ख़ास तरह के नापसंदीदा इमोशंस के साथ। फिर वो मर्द रातों को घरों से बाहर रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जितनी देर से घर जाऊंगा उतनी देर से बेडरूम जाऊंगा। बेडरूम उनके लिए नापसंदीदा जगह बन चुकी होती है। बेडरूम वो जगह होनी चाहिए जहाँ किसी किस्म का प्रॉब्लम डिस्कस ना हो। वो सिर्फ प्यार की जगह है, मोहब्बत की जगह है, सुकून की जगह है, आराम की जगह है। इन 2-3 चीज़ों को फॉलो करें, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे मुझे। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आज की एपिसोड इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त अहबाब में, आपके किसी जानने वालों में कोई ऐसा शख्स है जो इन रुझानात का शिकार है, तो वो लाजमी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है और वो आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करवा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल टॉपिक पे आज हमने बात की है। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, दिस इज़ मी अदीन साइनिंग ऑफ।